میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ان میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے ہونے سے مراد ان کا جو سلسلہ ہے، ان کے دادا پردادا بڑے صاحبان علم لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ناخلف آ گئے، نفس پرست آ گئے، اور انہوں نے اپنی نفس پرستی میں اور ناخلف ہونے میں تمام حدود کو پامال کر دیا۔ کئی ایسے واقعات گزرے کہ جی پیر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جی پیر صاحب نماز پڑھنے کے لیے مدینے جاتے ہیں، جسم یہاں پر ہوتا ہے، روح وہاں پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ درباری ملا بھی میسر ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسے مولویوں کو خرید لیتے ہیں، اور مولوی بھی بعض ایسے ہیں جو بک جاتے ہیں ان کے ہاتھوں پر، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بڑے بڑے نام بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور دین پر کمپرومائز کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ آپ کے جو سوالات موصول ہوئے ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا پیر صاحب اپنی مریدنی کے سر پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں؟ شرعی طور پر ایسا کرنا کیسا؟ کیونکہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ جب آتے ہیں گھر پہ تو وہ مریدنیوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ شرعی طور پر پیر اپنی مریدنی کے حق میں غیر محرم ہے، اور مریدنی بھی پیر کے حق میں غیر محرمہ ہے۔ اگرچہ روحانی طور پر اسے روحانی فیض اور روحانی سلسلہ حاصل ہے، لیکن جو شرائط پردہ ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے۔ لہذا شرعی طور پر اگر کوئی پیر صاحب اپنی مریدنی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں مس کرتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور اس سے بچنا لازم ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جو شریعت کا قلم ہے یا جو حکم شرع ہے وہ سب پر ہے، کوئی بھی حکم شرع سے بلند نہیں ہے، وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر اعتراضات کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور ماضی میں کئی ایسے واقعات ہماری نظروں سے گزرے ہیں کہ جس کی بنا پر ایسے جاہل اور غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کرنے والے پیروں کی وجہ سے ہمارا دین بدنام ہوا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ان میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے ہونے سے مراد ان کا جو سلسلہ ہے، ان کے دادا پردادا بڑے صاحبان علم لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ناخلف آ گئے، نفس پرست آ گئے، اور انہوں نے اپنی نفس پرستی میں اور ناخلف ہونے میں تمام حدود کو پامال کر دیا۔ کئی تو ایسے ہیں جن کا آپ ظاہر دیکھیں گے پیر صاحب نام ہے، لیکن ان کی حرکتیں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا ظاہر جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ کئی ایسے واقعات گزرے کہ جی پیر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جی پیر صاحب نماز پڑھنے کے لیے مدینے جاتے ہیں، جسم یہاں پر ہوتا ہے، روح وہاں پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تماشا لگایا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ پیر ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ آپ پیر کے بیٹے ہیں، صاحبزادہ ہیں، تو صاحبزادہ ہیں تو اپنی حرکتیں اور اپنا علم بھی اسی طرح کا کریں، پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پیر بن جاتے ہیں، پڑھائی کے ٹائم میں بیٹھ کے پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آ کر آپ یا تو رٹی رٹائی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کروائیں، جو ان کے پڑھنے کا ٹائم ہے انہیں عوام سے دور کریں، انہیں کہیں بھائی بیٹھو پڑھو، اگر منصب کے لائق ہوگے تو تمہیں منصب پہ بٹھائیں گے، اگر منصب کے لائق نہیں ہو تو تمہیں نہیں بٹھائیں گے، تاکہ ناخلف لوگ دور ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا مفاد بعد میں ہے، ہمارے دین کا مفاد پہلے ہے۔ تو کوئی بھی حکم شرع سے ماورا نہیں ہے، لہذا کوئی بھی پیر صاحب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض خانقاہیں ہیں وہاں پر پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، مرد بھی گھوم رہے ہیں، عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، اور مرد و زن کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، تماشا لگا ہوا ہے۔ اور جب آپ ان کی بات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ درد دین اتنا کہ جس کی انتہا نہیں۔ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ حکم شرع کا پاس رکھیں۔ اور اب یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ درباری ملا بھی میسر ہوتے ہیں۔
اب یہ ایسے مولویوں کو خرید لیتے ہیں، اور مولوی بھی بعض ایسے ہیں جو بک جاتے ہیں ان کے ہاتھوں پر، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بڑے بڑے نام بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور دین پر کمپرومائز کر لیں گے۔ تو یہ عالم ربانی کی ذمہ داری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ میری زندگی میں ایسے کئی موقع آئے کہ جہاں پر میں نے دنیاوی مفادات مجھے حاصل تھا، لیکن میں ٹھوکر مار کے اس لیے الگ ہو گیا کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر اگر میں رکا رہوں گا تو دین کو نقصان ہوگا۔ عالم ربانی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ احقاق حق کرے، کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے مقام کی وجہ سے، کسی کے مرتبے کی وجہ سے، ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے مرعوب ہو کر حق کو نہ چھپائے۔ لہذا خواتین کا معاملہ ویسے ہی بڑا نازک معاملہ ہے، سینسیٹیو معاملہ ہے۔ عورتوں کی وجہ سے بعض اوقات بندہ بہک جاتا ہے، کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو جس حد تک ممکن ہو، میں اکثر طلباء کو بھی یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ غیر محرمات کی رسائی اپنے تک ختم کر دیں، ورنہ آپ کسی بھی لمحہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور بہک کوئی بھی سکتا ہے، کیا پیر صاحب نہیں بہک سکتے؟ کیا وہ ان کا اپنے اوپر اتنا کنٹرول اور یہ دعویٰ ہے کہ مجھے نفس اور شیطان نہیں بہکا سکتا؟ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ بلعام بن باور بہک گیا، جو کہ مستجاب الدعوات تھا، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ تو اس لیے غیر شرعی حرکات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب آپ بیعت کر رہے ہوں تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے پیر ہونے کے لیے جو 4 شرائط بیان کی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ فاسد نہ ہو۔ نمبر 2، عالم ہو، یعنی علم رکھتا ہو تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پر فسق اور گناہ کا کام نہ کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ متصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس بھی سلسلے میں وہ ہے، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی۔ تو اس میں فاسق معلن نہ ہونا بنیادی شرط ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اعلانیہ فسق کرتے ہیں، لیکن دکان چل رہی ہے، چلا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، تو ایسوں کے لیے پھر دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو بہرحال گفتگو تھوڑی سی طول پکڑ گئی۔ پیر کا اپنی مریدنی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شرعی طور پر ناجائز ہے، وہ اس کے حق میں غیر محرمہ ہے، پردہ لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔